بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله خالقنا العظيم. Radio AUX mode, Bluetooth mode. نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. علم کی کمی عمل سے دور ہو سکتی ہے اور عمل کی کمی اخلاص سے دور ہو سکتی ہے، اور اخلاص حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا مقصد نہ دنیا کا نفع ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس لیے بھی جاتے ہیں اور پھر اللہ پاک گمان کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں، لوگوں کو نفع بھی ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. مقصد اللہ والوں کے پاس جانے کا اپنے باطن کی اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع اور اعمال میں اخلاص، یہ مقصد ہونا چاہیے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ میں حضرت کی خدمت میں جاتا رہتا ہوں اور بہت سارے نئے لوگ آتے ہیں جو دنیا کا کوئی سوال کرتے ہیں تو حضرت دعا فرماتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے. لیکن جب میں کسی کام کے لیے کہتا ہوں دنیا کے تو میرا کام نہیں ہوتا.
تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ آپ لمبی منزلوں کے مسافر ہیں. وہ جو لوگ ان کی خدمت میں جاتے ہیں وہ دنیا کی غرض سے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو دنیا کا نفع ہوتا ہے. آپ کس غرض سے گئے تھے؟ اصلاح کی نیت سے. کہنے لگے جی اصلاح کی نیت سے. میں نے کہا پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کام ہو، اس لیے کہ آپ لمبی منزل کے مسافر ہیں، آپ نے دور تک ساتھ چلنا ہے. جب بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے تو سب سے پہلے نیت کو صاف کر کے جائے، اپنی اصلاح کی نیت سے. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت کا نام بر صغیر ہند و پاک میں عام ہے، معروف شخصیت ہے. زبانہ طالب علمی میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ تینوں دوست مختلف نیت لے کر ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ پاک نے اللہ والوں کو بصیرت دی ہوتی ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، مومن کی بصیرت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہمارے بڑے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سندھ تشریف لے کے آئے تو کوئی پیغام تھا، ذکر کی مجلس تھی. تو کسی پیر بھائی نے، کسی سالک نے اپنے دوستوں کو دعوت دی کہ آپ اس مجلس کے اندر آ جاؤ. تو وہ دوست جو ہے وہ مجلس کے اندر آ گئے اور ارادہ ان کا یہ تھا کہ بزرگوں کی بات بھی سن لیتے ہیں اور جو اپنے معاملات چل رہے ہیں وہ معاملات بھی چلاتے رہیں گے. تو اللہ پاک نے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بصیرت دی تھی. حضرت کو کمال درجے کا کشف تھا، کمال درجے کا. جب وہ نوجوان اندر داخل ہوئے اور جیسے ساتھی بیٹھ جاتے ہیں مجلس میں بیٹھ گئے تو حضرت نے ایک نظر ان کو دیکھا اور فرمایا کہ بھئی مکھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ مکھی ہوتی ہے جس کو ہم عام مکھی کہتے ہیں، جو صاف جگہ پر بھی بیٹھتی ہے، پاک جگہ پر بھی بیٹھتی ہے، کھانے پہ بھی بیٹھتی ہے اور گندی جگہ پر بھی بیٹھتی ہے. اس کو یہ تمیز اور پہچان نہیں ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے. صاف جگہ پر بھی بیٹھے گی، گندی جگہ پہ بھی بیٹھے گی. فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ اس کو بھگاتے ہیں، مارتے ہیں، اڑاتے ہیں. اور فرمایا دوسری مکھی جو ہے وہ شہد کی مکھی ہوتی ہے. صاف جگہ پہ بیٹھے گی، صاف جگہ سے پانی پیے گی، پھول سے خود رس لے گی. میرا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، شہد کی مکھی زمین پہ گرا ہوا پانی نہیں پیتی، وہ ٹوٹی سے منہ لگا کے پانی پیتی، زمین پہ گرا ہوا پانی نہیں پیتی. اس نفاست کی وجہ سے، اس صفائی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی جو گندگی ہے اس میں بھی شفا رکھ دی. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ یکسوئی ایک طرف ہونے کی برکت ہے کہ وہ ایک طرف بیٹھتی ہے، صاف چیزوں میں بیٹھتی ہے، پاک چیزوں میں بیٹھتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس کو پالتے ہیں اور اس کو اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. شہد میں شفا ہے. تو فرمایا کہ وہ گندگی والی مکھی نہ بنو، شہد والی مکھی بنو، شہد والی مکھی. تو اخلاص کی جو نعمت ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے آتی ہے. یہ آسان نسخہ ہے. اللہ والوں کی صحبت جو ہے یہ آسان نسخہ ہے اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کو حاصل کرنے کے لیے. پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جیسے ہمارے مشائخ کا معمول ہے، بیعت کرنے کے بعد لطیفہ قلب پہ انگلی لگاتے ہیں اور اس کو ذکر دیتے ہیں اللہ. تو حضرت پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی جب قلب پہ انگلی لگی حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی تو آپ جو ہے وہ مجلس سے نکل گئے دیوانہ وار ہو.
3-4 دن کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضرت آپ کی انگلی نے کام خراب کر دیا۔ پوچھا کیا کام خراب کیا؟ عرض کی کہ حضرت ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، آپ کی انگلی لگانے کے بعد دل کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتے ہوئے معلوم ہوتی ہے، یہاں تک کہ استنجے کے لیے میں وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھاتا ہوں تو وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میں تو مشکل میں پھنس گیا۔ ایک انگلی کا یہ کمال ہے۔ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے اور اللہ اللہ شروع کر دی، تو وہاں سے ہندوؤں کا گزر ہوتا تھا۔ اب جو ہندو گزرتا وہ ان کی آواز سن کے اس کی زبان سے اللہ نکلتا ہوا مسلمان ہو جاتا۔ جب کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو یہ شکایت بڑھ گئی، جو ان کا چودھری کہہ لیں، مکھیا کہہ لیں، یا حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضرت آپ کا ایک مرید جو ہے وہ ہمارے راستے میں بیٹھ گیا ہے اور ہمارے بندوں کو تنگ کرتا ہے، جو لوگ گزرتے ہیں وہ ان کو تنگ کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا۔ تو حضرت نے اصرار کیا بھئی وہ کہتا کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ کہتا ہے اللہ۔ جب اس کی زبان سے اللہ نکلا تو پھر اللہ نے اس کے دل کو بھی صاف کر دیا۔ یہ دل کی صفائی جو ہے اس کے لیے نہ شہرت شرط ہے، نہ مشہوری شرط ہے، اخلاص شرط ہے۔ بندہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور اخلاص کے ساتھ دے دے۔ حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا جی کے شیخ تھے۔ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیعت کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ میں چاہوں گا کہ میں ساتھیوں کو واقعہ ضرور سناؤں۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو نانا تھے وہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تو خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کافی بزرگوں کے پاس گئے لیکن نفع نہیں ہوا، تو ایک دن ان کے نانا کہنے لگے جی آپ میرے شیخ کے پاس چلیں، آپ میرے شیخ کے پاس چلیں۔ تو حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فصل کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، الحمدللہ ہمارے جو مشائخ ہیں انہوں نے خود بھی محنت کی ہے اور لوگوں سے بھی محنت کرائی ہے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، باوضو کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، باوضو بیج ڈالتے تھے اور باوضو کٹائی ہوتی تھی فصل کی۔ پھر جو گھر کی خواتین تھیں وہ اس گندم کو دھوتی تھیں، باوضو پیستی تھیں، پھر ان سے باوضو روٹی پکتی تھی۔ پھر حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جماعت سے فرمایا کرتے تھے کہ فقیرہ اس کے سارے کام باوضو ہیں، اب تم اس کو باوضو کھاؤ۔ تو ہل چلا رہے تھے۔ حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دور سے حضرت کو دیکھا، حضرت کی ہم پہ نظر پڑی تو انہوں نے وہ کام چھوڑ کے اور ہماری طرف متوجہ ہو گئے، باہر آنے لگے کھیت سے۔ تو بیل جو تھا وہ رک گیا۔ فرمایا میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو بیل چلتا رہتا۔ یہ تو عام سے مزدور ہیں کہ بیل کو چھوڑا تو بیل رک گیا۔ بہرحال حضرت وہ جو کھیتوں میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ملاقات کے لیے چھپرا صاحب وہاں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کے نانا بھی ملے حضرت سے، تو نانا نے ان کا تعارف کرایا کہ حضرت یہ میرا نواسا ہے اور سالک ہے۔ کیا ہے؟ سالک ہے۔ حضرت نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا سالک تو ہے لیکن کچا ہے، سالک تو ہے لیکن کچا ہے۔ پھر نانا کے اصرار پہ حضرت نے خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی قلب پہ انگلی لگائی۔ حضرت فرماتے ہیں میرے قلب پہ انگلی کا لگنا تھا میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایسا تعلق پیدا ہوا، جو ساتھی جماعت کے ساتھ دورے پہ گئے ہیں پنجاب کے انہوں نے دیکھا ہوگا، پھولن پور شریف بھی دیکھا ہے اور مسکین پور شریف بھی دیکھا ہے۔ یہ دو الگ الگ گاؤں ہیں اور کافی ان میں فاصلہ ہے، میرے خیال 10-15 کلومیٹر تو ہوگا فاصلہ۔
تو حضرت عشاء کی نماز اپنے پاس پڑھتے تھے، پھر وہاں سے پیدل وہاں جاتے تھے اور فجر تک وہاں مراقبے میں ہو کے پھر واپس آتے تھے۔ ایسا تعلق اور ایسا اللہ کی محبت پیدا بشرطے کہ اخلاص ہو۔ جو شخص اللہ والوں کے پاس جس نیت سے جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عرض کر رہا تھا۔ تینوں دوست ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک کے دل میں یہ تھا کہ میں ان سے سوال پوچھوں گا اور اگر ان کو معلوم نہ ہوا تو ان کو ذلیل کروں گا، ان سے آرگومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کروں گا۔ اور دوسرے کے دل میں تھا کہ میں معلوم کروں ان کے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی باطنی نسبت بھی ہے، کوئی قوت بھی ہے کہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تیسرے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے دل میں تھا کہ اللہ کے ولی آیا ہے، میں زیارت کروں گا، دعا کے لیے کہوں گا، فیض حاصل کروں گا۔ تو جب یہ تینوں دوست دروازے پہ پہنچے تو حضرت نے جو پہلا دوست تھا اس سے کہا کہ تمہارا یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، اور فرمایا تم مرتد ہو کے مرو گے، تم مرتد ہو کے مرو گے۔ اور دوسرے سے فرمایا تمہارا یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، دنیا تمہارے کان تک پہنچ جائے گی۔ اور ان سے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کہو گے میرا جو قدم ہے وہ اللہ والوں کی گردن کے اوپر ہے۔ تو پہلا جو تھا سارے طالب علم تھے، اس نے علم حاصل کیا، پھر وہ مناظرے کرنے لگ گیا عیسائیوں سے۔ پھر ایک عورت پہ اس کی نظر پڑی تو اس سے شادی کے لیے وہ عیسائی ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اور دوسرا بہت قابل تھا، بادشاہ نے اس کو وزیر بنا لیا، وہ مرتد تو نہیں ہوا لیکن دنیا اس کے کان تک پہنچ گئی۔ اور تیسرے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اللہ والوں کی جو نظر ہے یہ بصیرت کی نظر ہے، بصارت کی نظر نہیں ہے۔ بصارت کی نظر محدود ہوتی ہے، جو بصیرت کی نظر ہے یہ دور تک دیکھتی ہے، یہ دور تک دیکھتی ہے، یہ دل کو روشن کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی خدمت میں بیٹھ جایا کرو۔ ساری چیزیں گوگل سے نہیں ملتی۔ مجھے پچھلے دنوں کسی دوست نے ایک وہ گوگل کا اسکرین شاٹ جو ہوتا ہے یہ بھیجا، تو مزاح کے طور پہ اس نے لکھا ہے ایک پل بھی چین نہیں ہے، ایک پل بھی چین نہیں ہے۔ تو گوگل نے اس کی جو انگریزی ترجمہ کیا، چائنا از ناٹ اے برج، چائنا جو ہے وہ پل نہیں ہے۔ تو گوگل ایسے ترجمے بھی کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت یہ نفع دیتی ہے، اللہ والوں کی صحبت یہ نفع دیتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت نفع دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت نقصان دیتی ہے۔ بری صحبت جو ہے یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو نیک ہیں، اگر میرے دوست برے ہیں تو کیا ہو گیا، میں تو ٹھیک ہوں۔ ایسا نہیں ہے، برے لوگوں کی صحبت نقصان دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے انسان اپنے دوستوں سے بچانا جاتا ہے۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، آپ کا ایک خادم تھا، جب اس کا بھائی فوت ہونے لگا تو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت میرے بھائی کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا، آپ چلے جائیں، نزا کا وقت ہے، کوئی دعا فرما دیں، کوئی توجہ فرما دیں، اللہ اس کی زبان سے کلمے کو جاری کر دے۔ تو حضرت اس کے گھر چلے گئے، اس کو توجہ بھی دی، اس کو تلقین بھی کی، لیکن اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا۔ تو حضرت واپس آ گئے، طبیعت میں رنج پیدا ہوا کہ میں نے اس کو توجہ بھی دی، اس کے لیے دعا بھی کی، اس کو تلقین بھی کی، لیکن اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا۔ تو حکم ہوا کہ اس کی جو صحبت تھی وہ رافضیوں کے ساتھ تھی، اس لیے اس پہ اثر نہیں ہوا۔ حالانکہ مجدد علی ثانی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن اس شخص کی جو صحبت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ شیخ سعدی نے کہا ہے نا، صحبت صالح ترا صالح کنن، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے یہ نیک بنا دیتی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے برباد ہوا، اور آج کے دور میں ہم صحبت کا خیال نہیں کرتے. ہم کسی ایسے شخص کی صحبت میں نہیں جاتے کہ جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے. ہمارے دوست ایسے نہیں ہیں. ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کاروبار کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں ہیں. ہم نے ایسی دوستیاں نہیں بنائیں جو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرائیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. جب تک ہمارے ایسے دوست نہیں ہوں گے، ہماری صحبت نیک نہیں ہوگی، جب تک نفع نہیں ہوگا. اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے، صالحین کی صحبت بہت ضروری ہے، اور یہ صحبت نفع دیتی ہے، دنیا کا بھی نفع دیتی ہے، قبر میں بھی نفع دے گی، حشر میں بھی نفع دے گی. محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، ہندوستان پر 17 حملے کیے اس نے. ایک قلعہ تھا وہ اس سے فتح نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضرت میں نے اتنے حملے کیے لیکن یہ قلعہ مجھ سے فتح نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنا جبہ جو ہے وہ اس کو دیا، فرمایا جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس جبے کو پہن کے دعا کرنا. تو جب یہ سومناتھ کا قلعہ جو ہے اس سے فتح نہیں ہوتا تھا، اس نے رات کو جبہ پہنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو صبح جو ہے وہ قلعہ فتح ہو گیا. صبح وہ قلعہ اس سے فتح ہو گیا. بڑا خوش ہوا. خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی. حضرت نے فرمایا تم نے میرے جبے کی قدر نہیں کی، تم نے میرے جبے کی قدر نہیں کی. اس کو پہن کے تم نے پورے ہندوستان کی فتح کی دعا کیوں نہیں کی؟ یہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی نظر ہے. اللہ جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اس کے وجود میں برکتوں کو پیدا کر دیتا ہے. اس کے وجود میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کا دیکھنا برکت، اس کا بیٹھنا برکت. اللہ کو راضی کر کے تو دیکھیں، ایسی وجود میں برکت پیدا ہوگی کہ کمال حاصل ہو جائے گا. جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے پھر اللہ پوری مخلوق کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. آج ہم کہتے ہیں جی عزت نہیں ہے، اولاد نہیں سنتی ہے. وہ اس لیے نہیں سنتی ہے کہ ہم اللہ کی نہیں سنتے، اس لیے لوگ ہماری نہیں سنتے. کیا قدر ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا. جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے پھر اللہ اس کے مخلوق کے دل میں اس کے رعب کو پیدا کر دیتا ہے، اس کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے شہزادے نے اس سے بغاوت کر دی اور بغاوت کر کے کسی ہندو راجا کے پاس چلا گیا. بادشاہ کو معلوم ہوا، ایک خادم کو ساتھ لیا اور اس راجا کے شہر میں جا کے اس کی مسجد، جو شہر کی جو مسجد تھی، اس میں جا کے بیٹھ گیا. خادم کو کہا جاؤ راجا کو بلا کے لے گیا. وہ راجا کے پاس گیا، کہنے لگا جی وہ شہنشاہ سلامت آئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں. وہ ساتھ لے آیا اس کو. اب مسجد میں اورنگزیب بیٹھا ہے اور بادشاہ، وہ جو ہندو راجا ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے. بادشاہ کہنے لگا کہ گرمی ہے، میرا یہ بٹن کھول دو. وہ خاموش بیٹھا کھڑا رہا. کہنے لگے اچھا کھول نہیں سکتے؟ تو وہ اس زمانے میں شہزادے اور بادشاہ ایک وہ بیلٹ پہنتے تھے جس میں خنجر لگے ہوتے تھے، تو خنجر نکال کے اس کے ہاتھ میں دیا کہ کھول نہیں سکتے تو اس کو کاٹ دو. تو وہ کانپنے لگ گیا. بادشاہ کہنے لگا تمہارا شہر ہے، میں اکیلا ہوں، خنجر تمہارے ہاتھ میں ہے، تم میرا بٹن نہیں کاٹ سکتے، میرا گلا کیسے کاٹو گے؟ معزول کر دیا. یہ کس چیز کا روب تھا؟ بادشاہت کا روب تھا. بادشاہت کا تو یہ عالم ہے کہ جو بادشاہ بن جاتے ہیں وہ پھر اپنے سائے سے بھی خوف کھاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی مار نہ دے، ہمارا سپاہی ہمیں نہ مار دے. یہ اس کے تقوی کا روب تھا. جو اس نے اللہ کو راضی کیا تھا، یہ اس چیز کا روب تھا. اتنے تقوی والے تھے کہ ٹوپیاں سیتے تھے
پھر ان کو بازار میں فروخت ہوتی تھی، پھر اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے، جی اس سے میرا کھانا بنے گا، اور ایک حصے سے اس کا جو بنانے کا سامان تھا وہ خریدتے تھے، اور ایک حصہ صدقہ کرتے تھے۔ یہ اس کا روب تھا، بادشاہت کا روب نہیں تھا، یہ تقوی کا روب تھا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ اس کو مخلوق سے ڈرنے نہیں دیتے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے پھر اللہ اس کو مخلوق کے سامنے نہیں جھکنے دیتے۔ پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے، پھر وہ بھٹک نہیں سکتا۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے پھر اللہ اسے کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیتا، پھر اللہ اسے سنبھال لیتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اس لیے ہم پھر مختلف جگہ پہ جھکتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن آخر میں پھر اسی در پہ آتے ہیں۔ پہلے یہاں بھاگتے ہیں، وہاں بھاگتے ہیں، وہاں بھاگتے ہیں، پھر جب آخر میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ میں تو اکیلا ہو گیا۔ اگر یہ بات ہم پہلے کہہ دیتے یا اللہ میں اکیلا ہو گیا، پھر اللہ ہمیں کسی اور کے در پہ جانے نہیں دیتا۔ دین کے معاملے میں نہیں جانے دیتے، دنیا تو دور کی بات ہے، دنیا تو دور کی بات ہے۔ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کراچی میں ایک بزرگ تھے، ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاج اٹھا کے ان کے سر پہ رکھا۔ پرانی بات ہے۔ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے کراچی تشریف لائے۔ حضرت فرماتے ہیں عام سے مزدور سے آدمی تھے، مزدوری کرتے تھے، اور تو حضرت نے زیارت کی، ملاقات کی، تو وہ فرمانے لگے کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، تو میں ان کی خدمت میں جاؤں اور کچھ فائدہ حاصل کروں۔ فرمایا خواب میں مجھے کسی نے کہا تو میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہادی اشرف علی نہیں ہے، ہادیہ میں، تو میں کسی کے پاس ضرور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو کسی کے پاس نہیں جانے دیتا۔ ہم اللہ کے نہیں ہوئے، اسی لیے ہم پریشان ہیں۔ نہ اولاد ہماری سنتی ہے، نہ گھر والے ہمارے سنتے ہیں، نہ بیوی ہماری سنتی ہے، کوئی ہماری نہیں سنتا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نہیں سنی۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے، اور حضرت سے بیعت تھا۔ کہنے لگا حضرت میں آپ سے اس وقت کا بیعت ہوں جب میں 8ویں کلاس میں، اور جس وقت تو حضرت سے اس نے یہ بات کہی اس وقت اس کی عمر کچھ 40 سال ہوئی۔ کہا جب میں 8ویں کلاس میں تھا جب میں آپ سے بیعت ہوا تھا۔ کہا جی میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ حضرت نے فرمایا نماز کی پابندی کرتے ہو؟ کہنے لگا جی کبھی کبھی کرتا ہوں، کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی کبھی کبھی تو پھر تمہاری اولاد بھی تمہارا کہنا مان لیتی ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، بیوی ہماری نافرمانی کرتی ہے، بچے ہمارے نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا ہم پہ جو مشکلات آئی ہیں وہ کسی وجہ سے آئی ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، مارکیٹ مندی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آتی ہیں، وہ ہمارے اعمال کے کرتوت ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اسی لیے پھر ہم پہ رزق کی تنگی ہوتی ہے، پھر ہم پہ بیماری آتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے جی بیماری اللہ کی نعمت کیسے ہے، تنگی اللہ کی نعمت کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک تنگی دیتے ہیں کہ شاید یہ لوٹ آئے، یہ اب لوٹ آئے، ورنہ جس کو اللہ پاک عذاب کا ارادہ فرما لیں پھر اس کو تنگی بھی نہیں دیتے، پھر اس کو بیماری بھی نہیں دیتے۔ یہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ تنگی بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وہ ایک شخص نے کسی قبر سے نکال کے خاتون کو اس کے ساتھ زنا کیا، صبح جو ہے وہ بادشاہ کو خواب میں کسی حائف غیبی نے کہا کہ فلاں شخص ہے اس کو اپنا وزیر بنا لو، نشانی بتا دی، وہاں پیادے بھیجے، سپاہی بھیجے، اس کو پکڑ کے لے آئے اور اس کو کہا جی تم آج سے وزیر ہو۔
خوش ہو گیا کہ جی ایک تو کام میں نے الٹا کیا، اوپر سے وزارت بھی مل گئی۔ کافی عرصے معاملہ چلتا رہا، بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس شخص کا تو سر قلم کرانا چاہیے تھا، اس کو وزارت کا منصب کا حکم ہوا ہے۔ مضطرب ہوا، خواب میں کسی نے کہا کہ اللہ پاک نے اس کے لیے معافی نہیں لکھی ہے، تو اللہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے کہ جہاں اس کو توبہ کی توفیق ہو، تو اس کو دنیا میں عہدہ دے دیا، ابھی مستغرق رہے گا دنیا میں، اللہ نے اس کے لیے معافی نہیں لکھی ہے۔ تو یہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر کسی کو بیماری ملتی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کسی کو تنگ دستی آتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ معاف کریں۔ یہ اشارہ ہے نا، یہ بیماری اشارہ ہے، یہ تنگ دستی اشارہ ہے، یہ معاملات کا خراب ہونا یہ اشارہ ہے۔ لیکن اس میں اچھا پہلو یہ ہے، مثبت پہلو یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں میرا بندہ لوٹ کے میری طرف آ جائے، میرا بندہ لوٹ کے میری طرف آ جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے، تمثیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں تھا اور اس کا جتنا ساز و سامان تھا وہ سارا اونٹنی کے اوپر تھا، اور اونٹنی صحرا میں گم ہو گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ جی میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ آج کے دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں بھی صحرا میں جو گم ہو جائے نا، وہ اب آج بھی نہیں بچتا۔ جی چند سال پہلے سعودی شاہی شہزادہ جو ہے اپنی گاڑی میں رستہ بھٹک گیا، پھر اس کی لاش ملی، شاہی شہزادہ، تو آج کے دور میں بھی نہیں بچتا۔ تو وہ لیٹ گیا کہ جی میرا تو مال و اسباب چلا گیا ہے، اب تو موت ہے۔ تو ایک دم اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا جی انگوٹھی، وہ جو اونٹنی ہے وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، خوشی کی وجہ سے اس کی زبان سے نکل گیا، یا اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب۔ حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ، لیکن اتنی خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی تھی کہ اس کے الفاظ اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اس کو الٹ کہہ دیا۔ فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ہمیں اتنی خوشی ہوئی، ہمیں کسی اور آیت پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گناہ گار بندوں کے لیے فرمایا ہے میرے بندو، تو اللہ پاک چاہتے ہیں بندہ لوٹ کے میری طرف آ جائے۔ جو شخص موت سے پہلے پہلے لوٹ کے آ گیا، پھر اللہ کوئی سوال بھی نہیں کرتے ہیں اس سے کہ تم کہاں گئے تھے، کوئی سوال نہیں ہے۔ جس شخص نے توبہ کر لی، اس نے 1000 سال گناہ کیے، 1000 سال اس نے گناہ کیے، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی سچے دل سے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اللہ اس سے ان گناہوں کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تو ارادے پہ معاف کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے نا، ایک شخص نے 99 قتل کر دیے۔ کسی شخص کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت میں نے 99 خون کر دیے ہیں، میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے، 100 پورے کر دیے۔ پھر دل میں ندامت پیدا ہوئی، کسی اور کے پاس گیا کہ حضرت میں نے 100 لوگوں کو مار دیا ہے، میری معافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے، تم اللہ سے توبہ کرو، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت جی کے پوتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ایک جو بیان فرما رہے تھے، انہوں نے ایک بڑا زبردست نقطہ بیان فرمایا۔ فرمانے لگے کہ جس شخص نے ان کو نصیحت کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہی توبہ کر لو اللہ معاف کر دیں گے۔ حضرت فرمانے لگے کہ بھائی اس نے اس کو نصیحت کی کہ اللہ سے معافی مانگو، لیکن فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں نیک لوگوں کی مجلس ہے، اپنا وقت باقی وہاں گزار دو۔ یعنی نیک لوگوں کی مجلس میں انسان کو توبہ پہ استقامت رہتی ہے۔
اچھی صحبت میں توبہ پہ استقامت رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صحبت میں جا کے بگڑ گیا، نہیں، صحبت سے توبہ میں استقامت رہے گی. تو وہ اس طرف چل پڑا. اللہ نے اس کا وقت نہیں لکھا تھا، وقت لکھا تھا، مہلت ختم ہو گئی. تو روایات میں آتا ہے عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور جزا والے بھی آ گئے، سزا والے بھی آ گئے، اور وہ جھگڑنے لگے. اللہ نے ایک ثالث مقرر کیا، جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس نے توبہ کا ارادہ کیا ہے، یہ وہاں پہنچا نہیں تھا، اس لیے اس کو ہم لے کے جائیں گے. دوسروں نے کہا نہیں، ارادہ کر لیا تھا، یہ نکل پڑا تھا، اس لیے اس کو ہم لے کے جائیں گے. تو ثالث نے کہا ایسا کرتے ہیں، زمین کو ناپ لیتے ہیں، جہاں سے چلا تھا، جہاں پہنچا ہے اور جہاں پہنچنا تھا، فاصلے کو ناپ لیتے ہیں، جو فاصلہ کم ہوگا اس طرف کے لے جائیں گے. تو اللہ نے اس زمین کو کم کر دیا جہاں اس نے جانا. بہت سارے ساتھی کو جب قضا نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں جی اتنی زیادہ. بھئی ایک تو آدھی زندگی غفلت میں گزار دی، اب جب حساب لگاتے ہیں جی وہ لاکھوں کا ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اتنی زیادہ. تو بھئی زیادہ نہیں ہے، آج سے ہمت کر لیں، دو کر کے پڑھتے رہیں. اللہ نے مہلت دی ہوگی تو مکمل ہو جائیں گی، اور مہلت ختم ہو گئی. اللہ بنی اسرائیل کے شخص پر رحم کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہ بھی رحم کر سکتے ہیں. ہمارا تو کام ہے چل پڑنا، بس یہ نہیں دیکھیں اتنی باقی ہیں یا اتنی باقی ہیں، بس جتنی ہمت ہو شروع کر دیں اعتدال کے ساتھ. اعتدال کے ساتھ. اللہ نے مہلت لکھی ہوگی انشاءاللہ زندگی میں پوری ہو جائیں گی، اور نہیں لکھی ہوگی تو اللہ پاک معاف فرما دیں. رحمت کی امید کے ساتھ چلا جائے. یہ رحمت کی امید ہے، بندہ اللہ سے جڑا رہے، معافی مانگتا رہے، احکام کو پورا کرتا رہے، اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتا رہے. اعمال پہ غرور نہ کرے بلکہ اللہ سے رحمت کی امید رکھے کہ اللہ مجھ پر رحمت فرماتے رہے، اور اللہ جس پہ رحمت فرماتے ہیں پھر اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب بندہ اعمال پہ اکڑ کرتا ہے تو پھر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوگا، 500 سال عبادت کی ہوگی، اور اللہ پاک فرمائیں گے میں نے اپنی رحمت سے اس کو جنت میں بھیج دیا. فرشتوں سے کہیں گے جنت میں لے جاؤ، تو اس کے دل میں خیال آئے گا جاتے ہیں میری 500 سال کی عبادت کا کیا بنا. حکم ہوگا اس کو واپس لاؤ، لائن میں کھڑا کر دو. جب لائن میں کھڑا ہوگا تو پھر اس دن کی تنگی کی وجہ سے اس کو پیاس لگے گی، ایک پانی کا پیالہ آئے گا، یہ مجھے پلا دو. اس کا جو معاوضہ ہے وہ 500 سال کی عبادت ہے. اتنی تنگی محسوس ہوگی، کہے گا جی پلا دو، 500 سال کی عبادت دیتا ہوں. جب دے دے گا تو پھر اس کو کھڑا کیا جائے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں. ہم نے اب جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا حساب دو. تمہیں 500 سال نعمت دی، آنکھوں کی، ان کا حساب دو. زبان کی نعمت دی، ان کا حساب دو. ہاتھ پاؤں کی نعمت دی، ان کا حساب دو. پھر کہے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما. تو بندے کا یہ کام ہے کہ اللہ کے احکام پہ عمل کرے، اللہ سے ڈرتا رہے اور رحمت کی امید رکھے. ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہو گیا، شیطان نے ہمیں ایسا دھوکے میں ڈال دیا کہ جو شخص جتنا غافل ہے وہ اتنا ہی نہیں ڈرتا. کہتا ہے جی اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ نے معافی کا وعدہ جو ہے وہ اپنی اطاعت سے مشروط کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مشروط کیا ہے. نافرمان کے لیے معافی کا وعدہ نہیں ہے، فرمانبردار کے لیے معافی کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا فرمانبردار ہے پھر اس سے کوئی گناہ ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں میں سارے معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے معاف کر دوں گا، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. دنیا بھلے کہتی رہے کہ جس نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا فرمانبردار ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. نافرمان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان نے ہمیں نافرمانی میں ڈال دیا اور پھر ہمارے دل میں یہ بات ڈال دیجیے اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، پھر نفس یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے کوئی گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں.
جتنی اللہ نے مہلت دی ہے 60 سال 70 سال 80 سال، اس مہلت سے نفع اٹھایا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا یہ مہلت کب ختم ہو جائے گی۔ اس مہلت سے نفع اٹھایا جائے، آج ہی اللہ کو راضی کیا جائے۔ جو غلطی ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، جو نالائکیاں ہو گئی، بس آج توبہ کر لے، یا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ جس کے ذمہ نمازیں ہوں وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے، جس کے ذمہ روزے ہیں وہ اپنے روزوں کو قضا کرے، جس کے ذمہ لوگوں کا حق دبایا ہے دنیا میں معافی مانگ لے۔ یہ آسان کام ہے، دنیا میں معاف کرا لینا یہ آسان کام ہے، وہاں جا کے معاف کرانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مفلس کون ہے؟ فرض کی جس کے بعد مال و اسباب نہ ہو، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال لے کے جائے گا، بڑا اس کے پاس اعمالوں کا پہاڑ ہوگا، پھر کسی کا حق دبایا ہوگا وہ آ کے اس کا اعمال لے جائے گا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کرتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، لوگ پھر بھی باقی ہوں گے، پھر کہا جائے گا ان کے گناہ اس پہ ڈال دو، ان کے گناہ اس پہ ڈال دو۔ تو حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے کرنے۔ کسی کا حق دبایا ہے دنیا میں ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے پیسے دبا لیے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن یہ معمولی نہیں ہے، وہ ایسا بگاڑے گا یہاں سے جانے کا پھر بندہ حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا میں اس کو دے دیتا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اللہ کے حق بھی پورے کریں اور مخلوق کے حق بھی پورے کریں، اور جتنی زندگی اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے اس میں کوشش یہ کریں کہ اللہ کی فرمانبرداری کریں، اور اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، کسی صالحین کی صحبت میں جائیں تاکہ یہ کیفیت قائم رہے۔ کسی ایسے شخص کو دوست بنائیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ حضرت مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، حضرت مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوڑتا ہے، کوئی ایک تو دوست ہو ہمارا ایسا۔ ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جس سے ہم دنیا کی باتیں کر لیتے ہیں آسانی سے، کوئی ایک بھی ہم نے دوست بنایا جس سے ہم یہ بات کریں کہ جی میری نماز نہیں میری پڑھی جاتی، مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹتا ہے۔ کوئی ایسا قابل دوست، کوئی ایسا نیک دوست ہم نے بنایا؟ دنیا کی فکر کرنے والے تو بہت سے دوست ہم نے بنائے، کوئی آخرت کی فکر کرنے والا بھی بنایا؟ ہم نے کوئی دوست نہیں بنایا۔ تو کسی ایسے اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، صالحین کی صحبت اختیار کی جائے تاکہ جو آگے کی زندگی ہے وہ آسانی سے گزر جائے۔ یہاں تو گرمی ہے، یہ عمیر مہینے میں بیٹری لگا دی، جب قبر میں گرمی ہوگی اس کا کیا علاج ہے؟ اوپر والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا نیچے کیا معاملہ ہے۔ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کبھی قبرستان سے گزرنا ہو نا تو اس پہ وہ لکھ دیتے ہیں شہر خاموشاں، تو مجھے اس پہ بڑا اعتراض ہے۔ شہر خاموشاں یعنی خاموش لوگوں کا شہر، حالانکہ وہ خاموش نہیں ہے۔ قبرستان یہ خاموش نہیں ہے، وہاں تو ایک دنیا آباد ہے۔ کسی کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور کسی کی قبر جو ہے یہ جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے۔ وہاں چیخو پکار بھی ہے اور مسرت بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں۔ وہ خاموش نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جی قبر میں لیٹا ہوا ہے، ہمیں لگتا ہے جی یہ لیٹے سو رہا ہے، وہ نہیں سو رہا، ہم سو رہے ہیں، وہ تو جاگ رہا ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی علم والے نے اعتراض کیا قبر کے احوال کے اوپر، عذاب قبر کے اوپر، تو حضرت نے ان کو علمی دلائل دیے۔ بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے بہت علم دیا تھا، تو ان کو علمی دلائل دیے عذاب قبر کے اوپر، اور آخر میں لکھا کہ اگر آپ کو اس کا مشاہدہ کرنا ہو آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو اس کا مشاہدہ کراتا ہوں، میں آپ کو اس کا مشاہدہ کراتا ہوں۔ حضرت کے کوئی مرید تھے ڈاکٹر، آخری عمر میں آ کے گوشہ نشین ہو گئے مسجد کے اندر،
اولاد نے دوستوں کو کہا، جب ابا نہیں سنتے تو پھر اولاد ابا کے دوستوں کے پاس جاتی ہے، تو دوستوں سے کہا کہ جی وہ ابا جی کو کہیں جی گھر آئیں، مسجد میں بوچھا نشین ہو گئے، سمجھائیں آپ ان کو۔ تو وہ دوست ان کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ گھر میں جانا چھوڑ دیا، آپ ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وظیفہ سیکھا تھا کشف قبول کا۔ فرمایا اب آخری عمر ہے، تو میں نے ایک دن میں قبرستان چلا گیا اور اس وظیفے کو میں نے جو ہے وہ ایک قبر پہ پڑھا، اس قبرستان میں پڑھا، تو اللہ نے مجھ پہ مشاہدے کے کھولا، میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ آگ لگی ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے نا، ہم سمجھتے ہیں پھر قبر میں جا کے سو جائیں گے۔ بعض ایسے اعمال ہیں جس طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک جگہ آپ نے خیمہ لگایا، وہاں قبر تھی، تو رات میں وہاں سے آواز آتی تھی پیشاب، کیسا پیشاب؟ تو حضرت نے ان کے گھر والوں کو پیغام بھجوایا، آؤ ذرا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، معمولی کام ہے نا، بچ سکتا ہے۔ عذاب قبر کی بہت ساری وجوہات میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہے۔ اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہم، تو وہ قبر جو ہے یہ سویا ہوا نہیں ہے، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا قبر کے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور ہم لوگوں نے ایک دن اسی کے اندر چلے جانا ہے، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب چلے جانا ہے۔ تو اس وقت سے پہلے جب موت کا فرشتہ آ کے کہے جی اللہ بلاتے ہیں، اپنی تیاری کو مکمل کر لیں۔ جس کی تیاری ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے تیاری کی توفیق عطا فرمائی، اور جس کی نہیں ہے وہ آج سے تیاری کرنے کی کوشش کرے۔ پھر وقت نہیں ہے، جب بلاوا آ گیا تو وقت ختم ہو گیا۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا کے اندر اللہ کو ہم راضی کر کے چلے جائیں، ایمان کی حالت میں چلے جائیں، اللہ کی رضا کی حالت میں چلے جائیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم صلی اللہ علیہ طٰہٰ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ اکرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام ساتھی سر کو جھکا لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ مراقبہ ایک مشق کا نام ہے۔ مشق کس چیز کی ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کی مشق۔ یہ بزرگوں نے اس کی ترتیب بنائی ہے اپنے تجربات سے، مشاہدات سے، الہامات سے۔ یہ نفع دیتی ہے۔ اس ترتیب سے اللہ کو یاد کرنے سے آہستہ آہستہ قلب کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ شروع میں تو لائٹ بھی بند کرنی پڑتی ہے، سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ پاک ایسی نعمت دیتے ہیں کہ پھر دل ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، دل اس کا اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، بندہ بازار میں ہوتا ہے، دل اس کا اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ توجہ دل کی طرف رہے اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رہے۔ اس گمان کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت اور رحمت آتی ہے وہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی یاد کی مجلس بابرکت ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کے بعد جب آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کہ زمین پر کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم آپ کی یاد کی، آپ کی ذکر کی مجلس سے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سب کی بخشش کر دی جو لوگ مجلس میں موجود تھے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی کام سے وہاں آئے تھے، کسی کو ملنے کے لیے آئے تھے، ذکر کی مجلس میں نہیں آئے تھے، آپ کو یاد کرنے نہیں آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، میں نے ان کی بخشش کر دی۔ تو ویسے تو ہر شخص کی اللہ پاک بخشش فرما دیتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی یاد کی مجلس میں بیٹھتا ہے، لیکن اس کے ایک خصوصی نفع بھی ہے۔ وہ خصوصی نفع کیا ہے؟ وہ ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں پک جانا، اور وہ اس وقت ہوگا جو طریقہ میں نے بتایا ہے۔ اس طریقے پہ اگر آپ محنت کریں گے، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک کا دھیان، اللہ کی یاد یہ دل کے اندر راسخ ہو جائے گی، جم جائے گی بالکل۔ پھر بازار ہو، گھر ہو، معاملات ہو، دل سے اللہ کی یاد نہیں نکلے گی، گفتگو کسی اور سے ہوگی، دل میں اللہ کی یاد ہوگی۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر حق آمد غذائے روح را،
ذکر حق مرہم دل مجروح را، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ اللہ اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا بندہ، الہی درگزر کر دے، تیرے دینے سے مولا آپ کا تو کچھ بگڑے گا، آپ کے دینے سے مولا آپ کا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا، الہی درگزر کر دے، بڑا اگر مجھ پر آپ کی رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ، اگر مجھ پر آپ کی رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ، تو ہو جاؤں
خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، آپ رحمت کا بہا دریا الہی در گزر کر دے، بھکاری بن کے آیا ہوں آپ کے در پہ اللہ، بھکاری بن کے آیا ہوں آپ کے در پہ اللہ، مجھے خالی نہ لوٹانا، مجھے خالی نہیں لوٹانا، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، وہ جس پہ جل کے بندوں نے تیرا انعام پایا ہے، دکھا مجھ کو بھی وہ رستہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں آپ کا، الہی در گزر کر دے۔ اللہ 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 آپ کے درگاہ میں گدا ہوں، آپ کا ستا سکیے، آپ کے درگاہ میں گدا ہوں، میری زندگی کا حاصل آپ کے گھر کی حاضری، میری زندگی کا حاصل آپ کے گھر کی حاضری ہے، نج پایا فیض عالم، آپ کا فیض ہے جہاں میں، نج پایا فیض عالم، آپ کا فیض ہے جہاں میں، آپ کے ہر حکم پہ قربان، میری ساری زندگی ہے، آپ کی ایک نظر پہ قربان، میری ساری
عبادت اور یہی بندگی ہے شب ہجر کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے شب ہجر کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے آپ کی راہ تکتے تکتے جیسے صبح ہو رہی ہے آپ کی راہ تکتے تکتے جیسے صبح ہو رہی ہے آپ غنی ہے آپ سخی ہے میں ہوں آپ کے در کا منگتا آپ غنی ہے آپ سخی ہے میں ہوں آپ کے در کا منگتا میرے دل کی جھولی بھر دے اللہ 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 آپ غنی ہے آپ سخی ہے میں ہوں آپ کے در کا منگتا میرے دل کی جھولی بھر دے آپ کے پاس کیا کمی ہے یہ صحیح ہے پر بتاؤ پر ہوں تو آپ کا بندہ یہ صحیح ہے پر بتاؤ پر ہوں تو آپ کا بندہ مجھے جس طرح نبھالے آپ کی مرضی اور خوشی ہے ہمیں جس طرح نبھالے آپ کی مرضی اور خوشی ہے آپ کے درگاہ میں گدا آپ کا راستہ صحیح ہے میری زندگی کا حاصل آپ کے در کی حاضری ہے اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ دعا خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہماری زندگیوں میں جاری فرمائیے یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن بچے بچیوں کے جوڑ کے رشتوں کا مسئلہ ہے یا اللہ پاک ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں اپنے فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں جہاں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے یا اللہ پاک غیب سے ان کی نصرت فرمائیے یا اللہ پاک خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائیے زخمیوں کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے اس میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے مساجد کی ہمارے مدارس کی ہماری خانقاہوں کی ہمارے تبلیغی مراکز کی ہمارے جہادی مراکز کی یا اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات
إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب